خطاب بجوانان اسلام۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اور یہ جو ہوئی ہے عرب اسرائیل پیس ٹاکس، بعد میں بھی تو سارے راؤنڈ جو ہے وہ واشنگٹن میں ہوئے ہیں، اب قاہرہ میں ہو رہا ہے اس وقت۔ یہ پہلا میڈرڈ میں کیوں ہوا، کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ تاکہ عربوں کو آ کر بٹھایا جائے اور دکھایا جائے یہ ہے تمہارا مزار، یہ ہے تمہارا قبرستان، یہاں سے تم نکالے گئے تھے، یہاں تم نے 800 برس تک حکومت کی تھی، یہاں سے تمہارا نام و نشان ختم کیا گیا۔ 1992 is the year of Spain۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کہ جب کوئی مسلمان قوم کل شریعت کی بجائے اس کے صرف کسی ایک جز پر عمل کرتی ہے تو شدید ترین عذاب کی مستحق وہ ہوتی۔ یہ میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی یہ روش اختیار کرے گا تم میں سے، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ طلوع اسلام سرشک کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی، اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا اور تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے اس دین اسلام کو پسند کر دیا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جو مسلمان ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کریں۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا، پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ نوٹ کیجئے، اگر مقصد بعثت محمدی غلبہ دین ہے اور بھیجا گیا محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے، ان دونوں کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ حضور کا مقصد بعثت پایہ تکمیل کو نہ پہنچے اور قیامت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے؟ ناممکن۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جب کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں غالب ہوا۔ خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ ختم نبوت کے بعد اہم ترین دینی منصب مجددین کا ہے۔ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا۔ اب نوٹ کیجئے کہ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے۔ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائیے، عمر بن عبدالعزیز ہے، اور پھر امام
ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، غزالی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، گنتے جائیے سب کے سب کہاں. اور جیسے ہی 1000 برس ختم ہوئے، الف ثانی شروع ہوا، دوسرا 1000 سال امت کی تاریخ کا. کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے. مرکز ثقل جو ہے اس امت کا ہندوستان کو منتقل کر دیا. اسپرچول سینٹر آف گریوٹی، روحانی اور علمی مرکز ثقل ہندوستان میں منتقل ہے. 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. 13ویں صدی ہجری میں جہاد بہت سے ہوئے ہیں، لیکن سب سے عظیم جہاد سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، وہ کہاں ہوا؟ ہندوستان میں. علماء کے طبقے کی عظیم ترین شخصیت مجدد اعظم 14ویں صدی کے شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا. اس کے علاوہ جو عظیم شخصیتیں ہندوستان نے پیدا کی ہیں، ان کے پاسن کے برابر بھی کوئی شخصیت عالم عرب میں نہیں. اقبال جیسا مفکر کہیں ہے؟ مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں ہے؟ مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں ہے؟ عالمی سطح پر، عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو، اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے، اور فلسفیکل لیول پر، انٹلیکچوئل لیول پر علامہ اقبال واحد شخص ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.